السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے پہلے عشاء کا جمعہ مبارک ہو۔ آج 7واں روزہ ہے اور رحمت کا عشرہ رخصت ہونے کے قریب ہے۔ 2-3 دن کے بعد رحمت کا عشرہ چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی غفلت کو معاف فرمائے۔ یہ پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن کی برکتوں کو اور رمضان کے جمعہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسئلے یہ ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف جسم کا نہیں ہوتا بلکہ نفس کا بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا بشری ضروریات سے رکنے کا نام صرف بشری ضروریات سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ آدمی سحری کر لیا، شام تک کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں اور اپنے خواہشات کو پورا نہیں کیا تو اس کا روزہ ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا کمال درجہ نہیں ہے۔ روزے کا کمال درجہ تو یہ ہے جس طرح اپنے نفس کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ظاہری کھانوں سے، ظاہری دسترخوان سے، اپنے نفس کو بھی دنیا کی غلاظت سے، دنیا کی گندگیوں سے پاک اور صاف رکھے۔ روزے کے مقصد کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ آیت کے اخیر میں اللہ نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ ہر کام کے وقت اللہ کا استحضار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کے استحضار کو اپنے دماغ میں لا کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی مثال اس طرح سمجھ لو کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے اور بیچ میں پتگنڈی ہے اور ایک دم تنگ راستہ ہے۔ جیسے دو کھیتوں کے بیچ میں تنگ راستہ ہوتا ہے، پتگنڈی ہوتی ہے، اس طریقے سے تنگ راستہ ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے۔ کسی آدمی کو اس پار سے اس پار جانا ہے اور اسی تنگ راستے سے جانا ہے، تو کیسے جائے گا؟ اب اس تنگ راستے سے گزرنا ہے تو اپنے دامن کو سمیٹتا ہوا جائے گا کہ میرا دامن ادھر کی جھاڑی میں نہ الجھے یا ادھر کی جھاڑی میں نہ الجھے، تو دونوں طرف اس کی نظر رہے گی کہ میرا دامن کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ اسی طریقے سے اس پتگنڈی کو سمجھ لو صراط مستقیم ہے، وہ پتگنڈی صراط مستقیم ہے، اور دونوں طرف کی جو کانٹے دار جھاڑی ہے وہ شیطان کے کانٹے ہیں۔ اپنے زندگی میں شیطان کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر صراط مستقیم پر چل کر اپنے منزل تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے۔ کہ روزے کا اصل مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو آدمی روزہ تو رکھ لیا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن دن بھر لعب و لہیب میں مصروف ہے، زیادہ وقت سو کے گزارا، پھر اٹھا تو پھر اس کے بعد موبائل کے اندر، ٹی وی کے اندر، نیوز کے اندر، کیرم بورڈ کے اندر اور اسی طریقے سے گیمز کے اندر اپنا وقت گزارا، اور سمجھ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے مغرب تک وقت بتانا ہے۔ یہ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، بلکہ سب سے بڑا مشغلہ روزے کا تو قرآن مجید ہے، اور اپنے آپ کو روزے کے اندر قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور سب سے بڑی عبادت تو قرآن کی ہے۔ ضرورت کے حد تک سو گیا، پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر قرآن پڑھا، کچھ ذکر کیا، اعمال کیا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچایا، بد نظری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، کسی کے حق کو ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو بچایا، یہ روزے کا اصل مقصد ہے، یہ نفس کا روزہ ہے۔ ورنہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، کھایا نہیں، پیا نہیں، لیکن یہ سارے کے سارے کام کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، نیوز دیکھتا رہا، گیم دیکھتا رہا، موبائل کے اندر ایسے ویسے ویڈیوز دیکھتا رہا، اور سمجھ رہا ہے کہ میں روزہ ہوں، روزے کی برکتوں سے محروم ہو گیا۔ تو اپنے نفس کا بھی روزہ رکھیں، جس طریقے سے اپنے
بدن کا اور پیٹ کا روزہ رکھ رہا ہے آدمی، اس طریقے سے اپنے نفس کا بھی روزہ رکھے۔ نفس سے اپنے نفس کو گناہ سے بچانا یہ روزے کا اصل مقصد ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تو اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ جمعہ کے دن کا احترام کریں، اور سب سے جو بھی میری بات سنتے ہیں، روزانہ سننے کا اہتمام کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے آج، اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کے اندر گزاریں۔ اور آج جمعہ کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، رمضان کی گھڑی، قبولیت کی گھڑی، اور مبارک دن ہے۔ اللہ سے خوب رو کر اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو ختم فرما، تو اور جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن نمازوں کا اہتمام، جمعہ کی نماز کا اہتمام گھروں میں ہی کریں۔ اگر مردوں کے ساتھ 2 مرد اور ہیں، 2-3 مرد اور ہیں، 2-4 مرد ہیں گھر کے اندر، وہ جمعہ کی جماعت بنائیں۔ جمعہ کی جماعت کے اندر مرد بھی شریک ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور بچے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور خطبہ بھی پڑھ لیں، اور خطبہ مختصر سے مختصر خطبہ، اگر کسی کو خطبہ دینا نہیں آتا تو گھر میں جماعت بنا رہے ہیں جمعہ کی، تو جو خطبہ دے گا ایک کرسی رکھ کر کھڑا رہے گا، کرسی پر بیٹھے گا، سامنے کوئی اذان دے گا، کھڑے رہ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر بیٹھ جائے۔ یہ ہو گیا پہلا خطبہ۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے اٹھیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور التحیات پڑھ لیں، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہے، دوسرا خطبہ بھی ہو گیا۔ بس مختصر سے مختصر خطبہ میں نے بتایا۔ ہر کوئی جو نماز پڑھا رہا ہے گھر کے اندر جماعت کے ساتھ، ایک خطبہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور قل اللہ کا سورہ اور التحیات سب کو تو یاد ہے۔ اپنے گھر میں جماعت بنا رہے ہیں تو جمعہ ہی کی بنائے، اور 2-3 مرد ہیں تو ان 2-3 مردوں کے ساتھ پیچھے کے حصے میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، عورت بھی جمعہ پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھے تو۔ اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جمعہ پڑھیں، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظہر پڑھیں۔ یہ مختصر سے مسئلے میں نے آپ کو بتایا۔ جمعہ کی نماز میں عورت بھی شریک ہو سکتی ہے، اگر وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہی تو جمعہ ہی پڑھے گی، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہی ہے تو پھر وہ بھی ظہر پڑھے گی، اور مرد احباب بھی اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ظہر پڑھیں گے۔ آج کے دن ظہر کی جماعت نہ کرے اپنے گھروں میں، اور جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے، ورنہ انفرادی طور پہ ظہر پڑھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔